سعودی عرب کی حکومت نے رواں برس کرونا وائرس کے پیش نظر حج کے شرکاء کی تعداد محدود رکھنے اور صرف سلطنت میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 22 جون کی شب سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی 180 سے زائد ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر محدود تعداد میں سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا، جبکہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر بھی سعودی وزارت حج و عمرہ کے اس فیصلے کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیان میں مزید کہا کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں 5 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور 70 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہیں۔ کرونا کی وبا اور روزانہ عالمی سطح پر اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر یہ طے کیا گیا ہے کہ رواں برس 1441 ہجری کے حج میں سعودی سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کے عازمین کو محدود تعداد میں شریک کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ حج محفوظ اور صحت مند ماحول میں ہو، کورونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں اور عازمین حج کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے اور انسانی جان کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد پورے کیا جا سکیں۔ یاد رہے کہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی حکومت نے اس سے قبل مسلمانوں کے مقدس مقامات پر عمرے کی ادائیگی بھی معطل کر دی تھی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث 1300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 1,61,000 سے زائد ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن بھی 22 جون سے ختم کر دیا ہے، جس کے بعد معمولاتی زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر رواں برس حج کو محدود کرتے ہوئے صرف ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے، وہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل حج کب اور کتنی مرتبہ منسوخ کیا گیا ہے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، مگر مزید تفصیل میں جانے سے قبل UCS TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی یعنی 6 ہجری کو پیغمبر اسلام کے قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا۔ اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا، اور ماضی میں بھی کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کے حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہیں۔ ایسے مشہور واقعات کہ جب حج ادا نہ ہو سکا۔ 865 عیسوی میں الصفاق کا حملہ۔ سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے، جسے الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ اس کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا۔ 930 عیسوی قرامطہ کا حملہ۔ اس حملے کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ سن 930 میں قرامطہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکائیو میں چھپنے والے ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر الذہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے قرامطہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا۔ قرامطہ اس وقت کی اسلامی ریاست کو نہیں مانتا تھا، اور اس طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں، اور اس طرح وہ بت شکنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتا اور دیکھتا رہا۔ رپورٹ کے مطابق وہ کہتا رہا کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو،
کعبہ کا غلاف پھاڑ دو اور حجر اسود کو اکھاڑ دو۔ اس دوران کعبہ میں 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنا دیا گیا۔ مورخین کے مطابق حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زمزم کے کنویں میں بھی پھینکی تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین لے گئے، جہاں یہ ابو طاہر کے پاس اس کے شہر الاحسا میں کئی سال رہا۔ بالآخر ایک بھاری تاوان کے بعد اسے واپس خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ 983 عیسوی عباسی اور فاطمی خلافتوں میں جھگڑے۔ دوستو، حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ سن 983 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کے فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد حج 991 میں ادا کیا گیا۔ بیماریوں اور وباؤں کی وجہ سے حج منسوخی۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھی۔ رپورٹ میں ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے، اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ سن 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے۔ سن 1846 میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔ وہاں یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک پھیلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے اموات ہوتی رہیں۔ اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی، جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا۔ مصری زائرین جوگ در جوگ بحر احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا، اور یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیل گئی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے UCS TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے۔